دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی، دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل تھا جو تشدد ہوا اعظم سواتی پہ، اس کے پیچھے بھی یہی تھا، ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا۔ کچھ مجھے ہوا، ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل کا نام یاد رکھ لو، یہ ذمہ دار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے اوپر الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور لیکن 6 مئی کو جو انہوں نے الزامات لگائے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس کے اندر شدت بھی بہت زیادہ تھی، اور اس شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یعنی فوجی ترجمان نے رد عمل ظاہر کیا، اور یہ رد عمل میرا خیال ہے شاید لاسٹ کال ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ آج فوج کی طرف سے جو رد عمل آیا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فوج کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے من گھڑت اور بد نیتی پر مبنی الزامات قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ 1 سال سے وتیرہ رہا ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت بے بنیاد الزامات لگائے۔ حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیزی، سنسنی خیزی، پراپوگنڈے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبنی الزامات اور پراپوگنڈے پر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے لاسٹ کال ہے، اور اب بھی اگر عمران خان صاحب ان الزامات کے کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے یا پھر اپنا وتیرہ نہیں بدلتے تو پھر میرا خیال ہے شاید ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے۔ کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یہ ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتوار کو 14 مئی ہو جائے گی، یعنی 6 دن بعد 14 مئی ہو جائے گی، اور اگر 14 مئی تک ان کے الیکشنز نہیں ہوتے پنجاب میں تو پھر لائے عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کی ایک ٹیک ہے، پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک ٹیک ہے، اور ساتھ ہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، کیا میں رک گیا ہوں؟ میں پھر نکل رہا ہوں، میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں پھر جلسے کر رہا ہوں، بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں، 14 تک کروں گا، اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے۔ تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ، تمہیں گھر میں بھیجوں گا، اور اگر تم گھر نہ گئے تو پھر کسی اور جگہ تمہیں بھیجوں گا۔ تم آؤ، سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹھو اور یہ طے کرو کہ الیکشن کس طرح سے ہونا چاہیے، تو پھر الیکشن اسی سال ہوگا اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ لیکن اگر تم یہ ہتھ کنڈے اپناؤ گے، دھونس سے کام لوگے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پھر اگلے سال مئی میں بھی یہی مطالبہ کر رہے ہو۔ If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. You call it controversy. I'm sorry, I'm not worthy of controversy. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. Otherwise, our judgment is there. اب سوال یہ ہے کہ 14 مئی کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی پوزیشن واضح کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پوزیشن واضح ہو چکی ہے۔ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا جو اس وقت پورا پاکستان پوچھ رہا ہے۔ ہم آج کے جو مہمان ہیں ان سے بھی یہ سوال پوچھیں گے، اور ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر بھی ہیئرنگ ہوئی، 3 ہفتے کی اگلی ڈیٹ پڑ گئی۔ آج کی کیا کارروائی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، حسرات ملک صاحب سینئر صحافی، دوسرے دوست ہمارے، اور علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر یہ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب مسلسل الزام لگا رہے ہیں، اب تو واضح طور پہ انہوں نے نام لینا شروع کر دیا، اور ساتھ انہوں نے کیسز تک گنوا دیے جس میں ارشد شریف صاحب کی قتل یا ان کی شہادت بھی شامل ہے۔ تو یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو میرا خیال ہے آپ کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ چوئی صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں چوئی صاحب، عمران خان صاحب صرف چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ہمارے ملک کی بڑی ایک ڈارک ہسٹری رہی ہے، وزرائے اعظم پہ اٹیکس ہوئے، اور لیاقت علی خان صاحب، لمبی کہانی ہے، لمبی ہسٹری ہے۔ لیاقت علی خان صاحب شہید ہوئے، بینظیر صاحبہ شہید ہوئی، ہماری ٹاپ براس آرمی کی ضیاء صاحب اور ان کے ساتھ بہت سے ہمارے افسران صاحبان، اس زمانے میں جب فضائی اٹیک ہوا یا حادثہ جو بھی اس کو آپ کہیں، اس میں ان کی بھی شہادتیں ہوئیں، وہ بھی بہت بڑا سانحہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ اللہ نے کرم کیا کہ ایک جان پہ اٹیک ہوا، ایک انسانی جان بھی اس میں گئی، لیکن خان صاحب کی زندگی اللہ نے محفوظ رکھی، کچھ ہمارے اور بھی ساتھی وہاں اس میں زخمی ہوئے۔
جب بھی کوئی ایسا واقعہ چوئی صاحب ہوتا ہے تو جس پہ بھی اٹیک ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر اپنی درج کرے جس پہ اس کو شک ہو، اور جب اگر کوئی کسی شخص کوئی بے گناہ کا نام آتا ہے تو وہ اس میں ڈیورنگ انویسٹیگیشن نکل سکتا ہے۔ اب سابق وزیر اعظم نے جب ان پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی۔ آج جو آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قانونی راستے کی بات کی ہے تو اچھی بات ہے، خان صاحب نے بھی قانونی راستہ ہی اپنانے کی کوشش کی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں سر، قانونی راستہ کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے سب سے زیادہ خطرہ آپ کو ہے، آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو ایک پٹیشن فائل کر دینی چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں آپ کو ایک تاثر یہ بھی ابھرتا ہے کہ وہ آپ کے بہت قریب ہے، تو یہ تو بڑا سنہری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک پٹیشن فائل کریں اور اس کے بعد کارروائی ہو جائے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے خلاف۔ نہیں چوئی صاحب، ہمیں بھی اس کا احساس ہے کہ جن شخصیت کا خان صاحب نام لے رہے ہیں فیصل نصیر صاحب، وہ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہیں، ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ عہدہ ہے، اور کوئی بھی سابق وزیر اعظم اگر ایسی بات کرتا ہے تو وہ ناپ تول کے، جانچ کے، پرکھ کے انہوں نے بات کی ہے، ایسی کوئی جذباتی بات تو وہ نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں جو آپ نے تجویز دی ہے، جو آپ نے بات کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہماری تو استدعائی یہی ہے کہ ایک انتہائی ہائیسٹ فورم پہ دیکھیں، عمران خان صاحب بھول جائیں کہ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم پاکستان پہ ایک جانی حملہ ہوا، ٹاپ فورم پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہاں سے کلیئر ہو جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ قانونی راستہ ہی اس کا واحد حل ہے، اور اس میں جو بھی کوئی اور انوالو ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی جو جے آئی ٹی رپورٹ کی کچھ فائنڈنگ کی کچھ چیزیں سامنے آئیں، اس میں تو یہ کلیئر ہے کہ ایک جگہ سے نہیں بلکہ تو ویسے سے فائرنگ ہوئی۔ علی صاحب، آپ کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس واقعی ثبوت موجود ہیں، اور آپ کا کیا یہ خیال ہے کہ وہ انڈیویجولی یہ کام کر رہے ہیں یا پھر پورا ادارہ کر رہا ہے آپ کے خلاف کام؟ دیکھیں چوئی صاحب، ادارہ ہمارا ادارہ ہے، اور ہم سب کا ظاہر ہے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس میں اس پہ بحث ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امپورٹنس کتنی ہے اس ادارے کی۔ ظاہر ہے ہمارا دشمن اس بات کو سمجھتا ہے، پاکستان کا دشمن برملا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو پاک فوج، ہماری جو ادارے ہیں ان کو آپ کو کمزور کرنا ہوگا۔ خان صاحب نے تو خود جب پہلی وزیر اعظم سے وزارت عظمیٰ سے نکلنے کے بعد پہلی جو مین سپیچ تھی اس میں نے کہا کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے، تو وہ تو خود ہی یہ بات کرتے ہیں۔ علی صاحب، آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ ایک قاتلانہ حملہ اور ایک شخص مر چکا ہے ارشد شریف، اس کے قتل کا الزام لگا دینا کسی کے اوپر، آپ اسے جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ اور پھر آپ اس سمجھتے ہیں کہ ادارے کے ساتھ آپ کو ہمدردی بھی بہت ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے ادارہ، اور ساتھ آپ اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں چوئی صاحب، میرے خیال میں سابق وزیر اعظم کو کسی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ میری فوج ہے، میرا ملک ہے اور میں نے یہیں دفن ہونا ہے، لیکن ان کی دیکھیں ان کی جان پہ حملہ ہوا ہے، ان کا یہ رائٹ ہے کہ قانون کے مطابق جو انویسٹیگیشن جس طرح وہ چاہتے ہیں، جو ان کا آخری بیان ہے سر، وہ صرف اپنی جان تک محدود نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو بھی انہوں نے مروایا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص قتل ہوا ہے اور ایک سابق پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا۔ سر یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو ثابت کرنی پڑے گی۔ چوئی صاحب، ارشد شریف شہید کی جو شہادت ہوئی اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، اور ظاہر ہے سب سے ہائیسٹ فورم ہے، اور وہاں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جو اس میں انوالو ہیں، لیکن ان کی جو والدہ محترمہ ہے ان کا بیان بڑا اہم ہے، ان کی تسلی کے مطابق انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں مین جو لائن ہم عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو اس آفیسر نے قتل کیا۔ سر آپ ان کا بیان سن لیں نا عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کو عام شہری تو ہے نہیں کہ وہ الزام لگا دیں، بلکہ وہ ایک سابق پرائم منسٹر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، آدم سواتی کے اوپر تشدد ہوا، شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا، اور ارشد شریف کو قتل کیا۔ سر یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ دیکھیں چوئی صاحب، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو لازماً ان کے پاس کوئی کوجنٹ کریڈیبل ثبوت ہے تبھی تو وہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کسی مستند فورم پہ وہ بات، اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے وہاں وہ اپنے ثبوت سارے پیش کر دیں گے۔ جہاں تک مستند فورم پہ بات کرنی چاہیے تھی آپ کو، سوشل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے اپنا کیمرہ اپنے سامنے رکھ کے آپ یہ بات کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیں، یہ مستند فورم نہیں ہے۔ آپ نے الزام پہلے لگا دیا، ایک آدمی کا پورا کیریئر ہے اس کو آپ نے ڈیمیج کر دیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ثبوت ہے ہم کسی مستند فورم پہ دیں گے۔ سر دیکھیں اس کا جو
प्रॉपर तरीक़ेकार है वो तो वही है जो हम सब जिस पे मुत्तफिक हैं कि इसका एक लीगल प्रोसीजर, एक लॉ के मुताबिक इसका वे आउट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नीचे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। इमरान खान साहब अपने सबूत वहां पे दे जो उनके पास है। जाहिर है साबिक वजीर आजम है, उनके पास वो ऐसे तो नहीं बात कर सकते, उनके पास भी क्रेडिबल सबूत होंगे, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसका भी नाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखें, आखिरी बात, चोई साहब, साबिक वजीर आजम पे जानी हमला हुआ, ये भी तो कोई मामूली वाकया नहीं है ना जी, ये भी तो बहुत बड़ा वाकया है। और ये हम सब की, आपकी, मेरी और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने साबिक वजीर आजम पे हमला किया है, कोई तो है ना जिसने हमला किया है। खान साहब कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने देना है। लेकिन अली साहब, इशू ये है कि उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी पंजाब में, परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे एक डीपीओ भी थे उस वक्त, आपने डीपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने एफआईआर नहीं काटी थी वो आज भी पुलिस के अंदर सर्विस कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की थी। ये भी एक माजी है आपका, और उस चीज को ज़हन में रखें। परवेज लाई साहब आज आपके प्रेसिडेंट भी हैं, तो अगर ये सारा इल्जाम अगर लगाया जा सकता है किसी पे, तो इसके जिम्मेदार चौधरी परवेज लाई साहब हो सकता है जिन्होंने एफआईआर नहीं होने दी थी। नहीं चौधरी साहब, देखिए ये तो खैर आप देखिए, अपनी हुकूमत में खान साहब अपनी एफआईआर नहीं कटवा सके, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के तमाम इस जुडिशल सिस्टम पे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। लेकिन हम दोबारा ये बात करते हैं जो परवेज लाई साहब ने पूछे ना सर कि किसने रोका था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो। अब तो प्रेसिडेंट है, अब तो बता सकते हैं कि किसने रोका था। देखिए नवंबर में चौधरी साहब, चौधरी परवेज लाई साहब से पूछे हैं कि वो बताएं कि किसने रोका था। बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। देखें, नवंबर में हमला हुआ, अब मई है, मेरे ख्याल में कुछ 7, 7.5, 8 महीने करीब हो गए हैं। अभी तक इसमें क्या पेशरफ्त है आप मुझे बताएं। अगर कोई बेगुनाह है तो हम तो नहीं चाहेंगे किसी बेगुनाह का नाम आए, लेकिन प्रॉपर हाई वो देखें 6 महीनों में पहली मरतबा आपने खुल के नाम लिया उनका। पहले तो आप कोई और एक डर्टी हैरी का नाम लेके तो आप बात टालते थे, 6 महीने बाद आपको याद आया कि ये हमारे ऊपर हमला भी हुआ था और ये शख्स जिम्मेदार था। 6 महीने लग गए। बहरहाल डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि ये बेसिकली इमरान खान साहब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वही एक कानूनी रास्ता है, और तो कोई रास्ता इसका नहीं। जी बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सूरत हाल है बड़ी एक संगीन सूरत हाल है, और हमारा दोस्त और भाई अली मोहम्मद खान साहब तो बड़ी एक बैलेंस्ड गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बैलेंस्ड गुफ्तगू नहीं की। इमरान खान साहब ने वो नहीं कहा जो अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि इदारे की भी तकरीम है और मेरी जान पे हमला हुआ है, जो अली साहब कह रहे हैं, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट करनी चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तहकीकात हो या सुप्रीम कोर्ट करे। उन्होंने ये कहा है कि मेरे ऊपर हमले की जिम्मेदारी इस वक्त अगर मेरी जान को खतरा है, और अरशद शरीफ साहब का जो बेईमाना कत्ल हुआ है उसका भी जिम्मेदार एक शख्स है, और फौज के एक अफसर का नाम उन्होंने उसमें लिया, ठीक, जो कि मैं समझता हूं कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है, इश्तियाल दिलाने वाला बयान है, और अपने इदारों को मुतनाज़ा करने वाला बयान है। अब बार बार वो कह रहे हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म है। मैं उनसे ये पूछता हूं, इंडिया का कोई साबिक वज़ीर आज़म हो, अमेरिका का कोई साबिक सदर हो, अगर वो ये कह दे कि मेरी जो मुसल्लह अफवाज है उसका फलां जनरल इन्वॉल्व है मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट कातलाना हमले में, और फलां जो साफी मर्डर हुआ था उसमें ये शख्स इन्वॉल्व है, ये साबिक वज़ीर आज़म अगर कहे, तो कोई दूसरा मुल्क, हम उस मुल्क के बारे में, उस इदारे के बारे में, उसके अफसर के बारे में क्या सोचेंगे? इसको इस तरह रख के वैसे आप हुकूमत हैं, फैसला आपने करना। ये इंतहाई आपने इल्जाम का सब एक मिनट में जवाब इल्जाम में नहीं देना, मुझे पता है कि मैं क्या, आपने फैसला करना। ये इंतहाई अफसोसनाक है। पहले मैं ये बात जरा मुकम्मल कर लूँ। और इमरान खान साहब ने शुरू कहाँ से किया? इमरान खान साहब ने सबसे पहले गैर जिम्मेदाराना बयानात और रकीक हमले जो सियासी शख्सियात हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ से शुरू की। उसके बाद उन्होंने इदारों को इसमें इन्वॉल्व किया, और इदारों में अब बराह रास्त उनके अफसरान का नाम लेकर उनको टारगेट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उनकी कोई ज़हनी हालत मशकूक है, क्या वो इसे हासिल करना चाहते हैं। एक बात मुझे समझ आती है कि वो इस वक्त चूँकि बहुत सारे केसेस में अदालतों को मतलूब हैं, अभी दोबारा उन्होंने कहा है कि मेरा ज़ख्म ख़राब हो रहा है, दोबारा उन्होंने प्लस्तर बांधा, लास्ट पेशे भी पेश हुए तो वो व्हील चेयर पर थे। उनकी सेहत के लिए हम दुआ को हैं। उन पर कोई हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। जैसे अगर आपने कहा इनकी अपनी हुकूमत थी, तहकीकात करते हैं, उन बंदों को पकड़ते, एक्सपोज करते। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी एक
मुबैना हमला था। बहरहाल मैं उसकी डिटेल में ही नहीं जाता, वो कातिल गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो हमलावर गिरफ्तार हो ये कि चुका है। आपका बिल्कुल ये राइट नहीं है तहकीकात का मुतालबा करना, कानूनी कार्रवाई करना, FIR दर्ज कराना, सुप्रीम कोर्ट रुजू करना आपका राइट है, लेकिन आप बगैर किसी सबूत के अपने ऊपर हमले होने की, आइंदा हमला हो सकता है उसकी, और एक कत्ल जो हो चुका है उसका जिम्मेदार या उसकी जिम्मेदारी अगर एक शख्स पे लगा रहे हैं तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। तो आपको और कोई भी शख्स ये करेगा, इमरान खान साहब को वो बताना चाहिए, इंतहाई ज्यादती की बात है, investigation होनी चाहिए। कोई भी शख्स ये करेगा, ये झूठे इल्जामात लगा के इदारों को मुतनाज़ा बनाना खुदा के लिए बंद करें। और आपने बिल्कुल सही बात की, मैं तो आप ही के प्रोग्राम में एक नहीं 6 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब जिस रविश पे जा रहे हैं वो कोई सियासी रविश नहीं है। मुल्क में खाना जंगी, मुल्क में इंतशार, इदारों को आपस में लड़ाना, ये वो तरीकाकार है जो इमरान खान साहब अपना रहे हैं। आज के बाद मतलब आज के बाद मीन्स मुस्तकबिल में इमरान खान साहब ने हुकूमत में अब कभी भी नहीं आना। जो उनके आप कैसे ये दावा कर सकते हैं? मैं बहुत श्योर हूँ इसके ऊपर, क्योंकि कैसे चोई साहब सियासत के एतवार कुछ और होते हैं सर, इख्तिदार अल्लाह ने देना लोगों होता है के, और कोई शख्स अल्लाह ताला की जात में अल्लाह का इख्तियार इख्तियार छीन नहीं सकता। व इज्जु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो रास्ता एक शख्स इख्तियार कर रहा होता है वो भी तो नजर आ रहा होता है। याद है कि अल्लाह ताला ने 2017 में कहा आप है ये कहते थे कि इनके लिए कुछ शेरवानी नहीं बनी और प्राइम मिनिस्टर का बटन नहीं लगा उस देखिए शेरवानी अल्लाह को। ताला ने ये भी फरमाया ना कि इस्लाम जो है वो एक दीन फितरत है, निज़ाम दुनिया का जो है वो फितरती उमूर के तहत चलता है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ऑनेस्ट ना हूँ तो मैं बहुत फलाह पाऊंगा, और एक मुसलमान नहीं है लेकिन वो ऑनेस्ट है। आज मुझे आखिरी बात एक बता दें, चलें चूंकि आपने एक सेंसिटिव सी बात की है, मुझे ये बताएं कि अक़वाम आलम में, यूरोप में, अमेरिका में, इन तमाम ममालिक में क्या ये सारे अक्सरियत मुसलमान आबादियाँ हैं, लेकिन वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये अल्लाह का कानून है कि अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से चलेंगे तो अल्लाह ताला आपको तरक्की देगी। लेकिन ये सवाल आप अपनी गवर्नमेंट से जरूर पूछिएगा, पाकिस्तान क्यों रह गया और दुनिया क्यों आगे निकल गई। मलिक साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, हुआ क्या वहां पे, और क्या आपको मूड नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अदालत 16 मई के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकती है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में आप थे, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कार्रवाई हो रही थी। ज़ाहिर है आज तो 3 हफ्ते की डेट भी पड़ गई, और उसके साथ साथ जो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर थी उसकी बुनियाद पर लोग ये कह रहे हैं कि 14 मई का उन्होंने फिगर दिया, अब 14 के क्योंकि संडे है, फिर 15 है, फिर 16 है, 16 के बाद ये कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में वो 8 रुकनी बेंच, ये चीफ जस्टिस साहब की पूरी स्ट्रेंथ है जो उनके धड़े की है, यानी जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में 7-8 की, ये 8 जजेस का बेंच है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में ताक में बेंचेस होते हैं, ये अब 3 होता है, 5 होते हैं, 7 होते हैं, इस दफ़ा 8 थे। उन्होंने पूरी ये एक तो ये रवायत तोड़ दी है, रवायत तोड़ा। उन्होंने कहा कि ताकि मेजॉरिटी पता चले कि मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट में 15 में से 2 जज नहीं लग रहे 6 महीने से, क्योंकि जुडिशल कमीशन में वो मिनॉरिटी में, 9 में से उनके पास 2 मेंबर हैं, बल्कि 1 मेंबर है श्योरिटी में, तो वहाँ वो उन्हें पता है 2 जज जब लगेंगे तो वो उनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो आज जो हियरिंग हुई वो थी, हुकूमत की तरफ से दरखास्त थी कि फुल कोर्ट बेंच, फुल कोर्ट बनाए, ठीक, तो फुल कोर्ट का वकील भी आया, जी सलाउद्दीन थे और अटॉर्नी जनरल थे, तो उस पे ये था कि फुल कोर्ट क्यों हम बनाए, और उस पे ये जो जजेस थे, मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर याद आया जब सारे जजेस की लाइन और लेंथ एक ही होती थी, कोई डिसेंट नहीं होती थी। 4 साल में कोई पूरे उनके जो मार्च 2009 से 13 तक 3 या 2 डिसेंट आए थे। आज भी इसी तरह मामला था कि डिसेंट नहीं, और सारे जजेस एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे थे कि जी ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि हर मामले में हम बना दें फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट किस तरह है, इसमें हमने सिर्फ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस देखनी है। असल में जो हुकूमत है वो वहाँ तो यहाँ बेशक पोलिटिकल नैरेटिव बना रही है, लेकिन वहाँ वो लीगल एक सवाल थे कि जी जो हुकूमत की तरफ से कंटेंशन थी कि जी ये एक मामला एक ऐसा है कि इसके लिए फुल कोर्ट होना चाहिए। तो उस पर वो चीफ जस्टिस साहब को कोई वो जो बेंच था वो कन्विंस नहीं था। हालांकि मेरा ख्याल है कि 8 जजेस हैं, इनमें ना खैबर पख्तूनख्वा का कोई जज है, ना बलूचिस्तान का, 2 छोटे सूबे के नहीं है। 8 में से तकरीबन आप कहें 6 जजेस पंजाब से हैं, या 5 हैं तो छठे जो है ओरिजिन पंजाब है, सिंध से वो आए हैं। अब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, अगर इसमें सारे जजेस और इलेक्शन भी पंजाब का है, नहीं वो बारदार है नहीं, ये तो चीफ जस्टिस के इख्तियार का है, और जो फ्यूचर का चीफ जस्टिस है वो बलूचिस्तान से है। अच्छा, अब मजे की बात है कि आपने अपने धड़े के जो फ्यूचर की चीफ जस्टिस है वो तो बिठा ली, लेकिन
چیف جسٹس اگر قاضی فیض عیسیٰ، منصور علی شاہ یا افریدی، ان کو بینچ میں نہیں بنایا، حصہ نہیں بنایا. پھر وہ ججز جن کی جورسپروڈنس ہے کہ پرو پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، جیسے عطر من اللہ ہے، تو ان کو آپ نے نہیں بٹھایا. تو لاجک ریزن نہیں ہے اس میں اب جوڈیشل پالیٹکس ہے. اور یہ صرف لیگل. آج ویسے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ میں سارا دن خاموش بیٹھا رہا جب تک کاروائی چلتی رہی، اور میں اس لیے خاموش بیٹھا رہا کیونکہ میں اس میں پارٹی ہوں. تو اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ پارٹی ہیں تو آپ پھر خاموش بیٹھیں تو بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جس قسم کا کیس تھا اس میں سارے ججز بیٹھتے 15، اور جو بھی میجارٹی میں فیصلہ آتا، اور اگر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میجارٹی ہے بھی 8 ججز، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب اگر 15 ججز ہوتے تو مے بی ان 8 میں سے کوئی کنونس ہو گئے تو ادھر چلے جاتے ہیں. اچھا، ایک تاثر یہ بھی مقصد ابھر رہا ہے کہ عدالت کے اندر جب اٹارنی جنرل سے سوال کیا جاتا تو اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتا، جواب کوئی نہیں ہوتا. نہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل کے پاس تھا، نہ اٹارنی جنرل کے پاس تھا کہ کیوں فل کورٹ بنایا جائے، یا اس سے پہلے کوئی نظیر ہے اس ٹائپ کی. دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیگل آرگومنٹ نہیں، یہاں یہ جوڈیشل پالیٹکس ہے. بڑی واضح ہے کہ جسٹس قاضی فیصلہ کے کیس کے بعد سپریم کورٹ میں بڑی واضح ڈیوائیڈ ہے، اور اب ہر ایک کو بینچ جب بنتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کہاں جائے گا. اس میں بہتر یہ ہے کہ جب اس قسم کی ڈیوائیڈ ہے، اور خاص کر پاناما ججمنٹ کے بعد کچھ جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی ججز کو کہتے ہیں، کچھ پرو پی ڈی ایم ہے، تو اس میں بہتر نہیں ہے کہ آپ ون مائنڈ سیٹ کے بجائے آپ سارے ججز بٹھائیں اور وہاں کوشش کریں. کوئی یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے تو اس میں کنسنسس ہو جائے، اور ظاہر بڑا فیصلہ ہوگا تو بڑی چیزیں کنٹرول ہوں گی. ویسے نہیں ہو سکے. سپریم کورٹ جو اس طرح کا اب یہ جو الیکشن کا میٹر ہے، اس میں 2 وجوہات ہیں جس وجہ سے ججمنٹ انفورس نہیں ہو رہا. ایک، پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، دوسری دفعہ سپریم کورٹ یونائٹڈ نہیں ہے. جب 4 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سو موٹو ڈسمس کر دیا، تو اب چیف جسٹس بے شک روز کے تحت ان کی فائنل اتھارٹی ہے، لیکن وہ جو لیجٹمیسی ہے اس پہ سوال اٹھتا. اب سوال وہی ہے کہ 14 مئی کے بعد کیا ہوگا، لیکن دوبارہ واپس آپ کی طرف آؤں گا. علی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے 14 مئی تک کے لیے کچھ سارے احتجاجی کال دے رکھی ہیں، روز ایک جلسہ ہوگا، اس میں وہ خطاب کریں گے. آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ان جلسوں کے ذریعے کہ چیف جسٹس پاکستان کو اس گورنمنٹ کو فارغ کر دینا چاہیے؟ نہیں جوئی صاحب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پرسوں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی، کوئی ہزاروں کی تعداد میں یونین کونسلوں میں جو ہے یہ نکلے ہیں پاکستانی، اور وہ آئین کے ساتھ، مطلب میں بھی اپنے علاقے میں گاؤں میں تھا، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس اسٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ آئین کی سربلندی چاہتے ہیں. دیکھیں، یہاں ملک صاحب نے گفتگو کی، میرے لیے بہت محترم ہے، لیکن میں ان کی بصد احترام ایک بات سے ڈس ایگری کروں گا. انہوں نے کہا کہ پرو پی ٹی آئی ججز اور پرو پی ڈی ایم ججز. دیکھیں، یہ اس طرح ہم اپنے ججز کی بے تکریمی نہ کریں. اس میں نہ کوئی پرو پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی پرو پی ڈی ایم ہے. ڈفرنس آف اوپینین ایک چیز پہ آیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب سو موٹو نوٹس محترم چیف جسٹس صاحب نے لیا الیکشن والے ایشو پہ، تو کچھ جج صاحبان کی رائے یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ لیا جا چکا ہے تو ابھی اس کو آپ نہ لیں، وہاں فیصلہ ہونے دیں. باقی ان میں سے ایک بھی جج محترم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ 90 دن میں الیکشن آپ آرٹیکل 224 کے تحت نہ کریں. مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا کہ جب حکومت الیکشن سے اعراض چاہتی ہے، الیکشن سے دور جانا چاہتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس وقت عوام میں وہ اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں. تو اب یہاں پہ اس بات پہ سوال اٹھانا 90 دن کی جو آئین کی بائنڈنگ ہے اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ 90 دنوں میں کروانا چاہیے، لیکن سوال بہت بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ ایفرٹ کیوں نہیں کر رہے؟ چوئی صاحب، ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے، پورا پاکستان سب مسلمان کہتے ہیں کہ سب کو نماز پڑھنی چاہیے. سب نہیں پڑھتے نا. عمل کرنے سے انسان کی زندگی بنتی ہے. تو دیکھیں، آئین کے ہم صرف یہ کہیں آئین پہ عمل کرنا چاہیے. او بھائی، کرے گا کون؟ عمل صرف پنجاب میں ہونا چاہیے. اس میں علی محمد خان صاحب خیبر پختونخوا کے لیے بھی ایفرٹ کریں. اور دوسرا یہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ یہ پنجابیوں کی لڑائی ہے. سر مجھے عرض کرنے دیں. آپ تو خود بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں، آپ تو اپنا خود چینل چلاتے ہیں مائنڈ چینجر کے نام سے. یہ کھوپڑی لوگوں کی بدلنے کی بات کرتے ہیں. یہ کھوپڑی ہماری کب بدلے گی؟ یہاں پہ بات ہوئی، اپنا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ویسٹ کی مثالیں دی، سب کچھ بتایا. یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ایمانداری کا سبق آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہ آپ ایون فیلڈ والوں کو بھی پڑھائے نا، جو ادھر باہر بیٹھ کے اربوں کے جائیدادوں پہ بیٹھے ہیں. تو ہم تو نہیں تھے اقتدار میں 85 سے بعد، تو آپ ہم تو 3.5 سال میں ہیں. 3.5 سال رہے، اس میں عمران خان صاحب نے، علی محمد ہمارے کسی دوست نے اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہو تو بتا دیں.
دیکھیں میں سمپل سی بات ہے, مجھے اس پہ صرف 10-15-20 سیکنڈ دینے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اس وقت سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب لوگوں کو برے اس لیے لگ رہے ہیں, حکومتی لوگوں کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرو آئین کے مطابق. باقی کوئی ہمیں یہ کہے, دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 100 موٹو نوٹس لیا, ان کے انہی سینئر جج صاحبان نے, ہماری حکومت ختم ہوئی اس سے, ہمیں ابھی تک کوئی بڑا فائدہ نہیں ملا ان سے. اور اگر یہ فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے تو کیا حق میں آتا ہے, یہ ہے کہ الیکشن کریں, تو وہ تو عوام کی مرضی, ہمیں ووٹ دیتے ہیں, میاں صاحب کو دیتے ہیں, زرداری صاحب کو دیتے ہیں. ابھی تک ایک بڑا فیصلہ ڈاکٹر صاحب پوچھا تھا, وہ ہمارے صاحب یہ دیکھیں بڑا سمپل سا فارمولا ہے, بار بار آپ کو چیف جسٹس صاحب بھی موقع دے رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی موقع دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں, جان چھڑائیں, کیوں آپ اپنی حکومت کی قربانی دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ علی صاحب نے میری گفتگو کا حوالہ دیا. پہلے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ میں نے کوئی دوسرے ممالک کے سربراہان کے حوالے دیے اور اس کے بعد ایون فیلڈ کی بات انہوں نے کی. بڑا عجیب سا مذاق کیا انہوں نے. بات عمران خان صاحب کے, میں نے کوئی کسی دوسرے ملک کے سربراہ کی مثال اس لیے دی کہ کوئی اگر اپنی مسلح افواج اپنے دفاعی اداروں پہ اس طرح کا بھونڈا اور بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگائے گا, گجرانوالہ میں یہ کر چکے ہیں, تو وہ آپ کو یاد نہیں ہے اگر کسی اور میاں صاحب یہ کر چکے ہیں, کرے گا تو ہم اس کے بارے میں کیا ہے, یہ سسٹم کیا ہے. آپ نے 3 افسروں کے بارے میں بات کی تھی, آرمی چیف کے بارے میں, ڈی جی آئی کے بارے میں, ڈی جی سی کے بارے میں. چوہی صاحب کسی جلسے میں یہ بات کرنا کہ ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے, ملک میں اس وقت جو معاشی حالات خراب ہیں, اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے یا 2 شخص ہیں یا ایک سیاسی جماعت ہے, الزام تو الزام ہوتا ہے نا سر, وہ ایک پولیٹیکل بات ہے. کسی کو یہ کہنا کہ تم نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے, یہ ایبسولوٹلی ایک ڈیفرنٹ بات ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں آج بھی علی محمد خان کو کہ یس آپ کی جماعت جو ہے وہ ذمہ دار ہے ملک میں معاشی تباہی کی, بالکل کہہ سکتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی محمد خان مردان میں فلاں تھانے میں جو 302 کا قتل ہوا تھا آپ اس کے ذمہ دار ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو, اور ثبوت ہوگا تو میرا کام ہے میں اس تھانے کے متعلقہ ایس ایچ او کو دوں, اس عدالت میں ہوں جہاں 302 کا وہ ٹرائل ہو رہا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح الزام لگائیں. تو پہلے تو یہ بات میں نے کلیئر کی. دوسری بات آپ نے جو کی ہے جی الیکشنز کی, الیکشنز کے بغیر کوئی بھی سیاسی جماعت نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ سیاست کر سکتی ہے, بشمول ہمارے پولیٹیکل پارٹی ہے, اس بار یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اگر 4 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں تو الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں, اور آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تو الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے. 2 باتیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پاکستان میں اب جب ہوں غیر متنازع ہوں, صاف ہو, شفاف ہو, سب کو اس پہ اعتماد ہو, اور اس کے بعد گلی گلی تماشا نہ لگے اگلے 5 سال. ایک بات یہ گارنٹی کون دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک دن میں ہو جس میں آپ کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن میں ہوں, تاکہ یہ جو میں نے کہا گلی گلی 5 سال کا تماشا یہ نہ لگے. کوئی یہ نہ کہے کہ آج پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے تو آج پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیوں نہیں ہے. کون مانے گا؟ چوہی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, 242 اصل میں تو نشستیں 342 ہوتی ہیں نا اسمبلی میں, لیکن الیکشن 242 سیٹوں پہ ہوتا ہے, اس میں 148 سیٹیں آپ کی صرف پنجاب کی ہیں, کے پی کی جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے, آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ الیکشن کے نتائج مانے گا کون؟ مجھے یہ ایک سوال کا جواب دے دیں. میں آپ کو سارے کا سارا حل نکال دیتا ہوں. عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ, چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز ایک سائڈ پہ, اور آپ دوسری سائڈ پہ, جیسے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے 14 مئی کو, کلیئرلی کہہ رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں بریک لوں گا, چھوٹا بریک ہے, واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی فیصلہ متوقع ہے, یہ گورنمنٹ چلی جائے گی, فارغ ہو جائے گی؟ دیکھیں آپشن جو ہیں وہ لیمیٹڈ ہو رہے ہیں. جب جو تناؤ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھے گا تو ججز پہ بھی بڑا پریشر آئے گا. وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جب پی ٹی آئی کی جیت اور اسٹیبلشمنٹ کی ہار ہو, اور یہ وہ ججز جن کا بیک گراؤنڈ ہے ماضی میں بڑا ایک جو ہے وہ یہ کبھی اسٹائل نہیں رہے ہیں, بڑے دوستانہ ریلیشن اسٹائل نہیں رہے. تو یہ اب کنٹیمپٹ میں چیف جسٹس صاحب کا جو ہم نے دیکھا, اور ابھی بھی کوئی نہیں لگ رہا کہ وہ کنٹیمپٹ کریں کاروائی, اور اس میں پھر لمبا پروسیس ہے, یہ تو 2 مہینے لگ سکتے ہیں. ایک اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈیفنس جو فائنانس بل تھا جو ریفر کیا کیبنٹ نے اسمبلی کو, اور وہ 21 ارب روپے کا, جی
کیا اس پہ کوئی 63A اپلائی کر کے تو سارے MNAs ہی ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں؟ کوئی اس طرح کی بات، کیونکہ اس قسم کا ایک آرڈر سارے MNA سے مطلب جو نون لیگ کے نون لیگ جن کے ہیں، یا اور بھی اس پہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو بینچ ہے اس میں جورسپروڈنس کوئی نئی ایوالو ہو سکتی ہے. یہی بینچ ہے جس نے 63A کی انٹرپریٹیشن کی کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو ایسی چیزیں ہیں، اور آلریڈی انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ یہ آپ کنسیکوینس بتا دیں وزیر اعظم کو کہ اگر یہ منی بل اپروو نہ ہو پارلیمنٹ سے تو اس کے کانسیکوینس کیا ہیں. لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا احتیاطاً. نہیں، لیکن وہ ایک پروسیجر تو نہیں تھا کہ صدر پاکستان نے کوئی نہیں کہا ان کو، یا کوئی یہ 100 طریقے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت پروسیجر ڈیو پروسیس تو نہیں فالو ہو رہا. ساری جو ہے جو ججز ہیں کئی دفعہ وہ لیٹر پہ فالو کرتے ہیں کہ جی آئین میں جو یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے فالو کر کے، جس طرح چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 90 دن، اور کئی جگہ وہ کہتے ہیں اسپرٹ ہم نے دیکھنی ہے، آئین کی اسپرٹ کیا ہے. اب جس طرح 63A ہے، 63A میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن یہی ججز نے کہا کہ ہم نے اسپرٹ دیکھی ہے تو جو ہے وہ اسپرٹ کے مطابق ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا جو 63A کی وائلیشن میں ہوگا. تو یہ ججز کی ڈسکریشن ہے، اور یہ ایک ہی جج مائنڈ سیٹ ہے. ویسے آپ کو موڈ لگتا ہے عدالت کا کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے؟ میرا خیال ہے جتنا ان کی ٹینشن بڑھے گی PTI کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، تو میرا خیال ہے کہ چانسز لمیٹڈ ہوں گے. اور ان کی بھی ججز کی طرف سے بھی یہ ہے کہ جی اگر معاملات پولیٹیکلی ریزالو ہو جائیں اور دیر پا ہو جائیں، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہونی. الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن اسٹیبلٹی تب آئے گی جب آپس میں رولز آف گیم کو، اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کروائے گا پھر کون، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو ان کو تو مے بی نیریٹو پولیٹیکل مل جائے، پھر اس کے بعد کون ہوگا یا کس طرح سے سسٹم چلایا جائے گا. لیکن بظاہر جو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے زیادہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 4 اپریل کا آرڈر جو ہے عمل درآمد ہو، اور جو جنہوں نے اب وائلیشن کی ان کے خلاف کارروائی ہو. تو اب اس میں کیا سپریم کورٹ آگے تک جائے گی، وہاں اس حد تک یہ بڑا رسکی معاملہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جیسے میں نے کہا وہاں ڈویژن ہے بڑی سویر. سینئر پولیس جج چوتھا ہفتہ وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے، جیسے قاضی فائزہ، اس کے بھی تجسس ہے کہ کیوں نہیں وہ بینچ میں بیٹھ رہے. بالکل صحیح. یہ تاثر تو بہت زیادہ ہیں. دیکھیں آپ کس طریقے سے چیزیں جاتی ہیں. علی صاحب دیکھیں آپ کی لڑائی جو ہے ایک تو PDM کے ساتھ ہے، پوری PDM کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، اس میں کسی پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اب ٹھیک نہیں ہے. دوسرا آپ کا ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑائی ہے، اور اب وہ لڑائی واضح ہوگی جب آپ نے نام لینا شروع کر دیا تو اس کے بعد تو ظاہر پھر کوئی کسر نہیں بچتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آدھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی ہے. تو اتنی لڑائیوں کے بعد آپ یہ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو الیکشنز بھی مل جائیں گے اور آپ اقتدار میں واپس بھی آ جائیں گے؟ تو یہ سب تھوڑا سا اس میں تصحیح کرنا چاہوں گا. PDM سے ہماری لڑائی نہیں ہے، سیاسی مقابلہ ہے، سیاسی جماعتیں ہیں. ظاہر ہے ہم نے دوست بن کے تو الیکشن نہیں لڑنا، پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی، انتظامی، اخلاقی تباہی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو 40 سال سے اقتدار میں ہیں. ہاں 3.5 سال کا دوش ہمارے سر پہ آپ ڈال دیں، باقی 37 سال کا سوال ان سے ہوگا. دوسرا، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ادارے سے کوئی لڑائی نہیں. یہاں شخصیات پہ کوسچن مارک عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے، اور جس کے لیے طریقہ کار یہی ہے سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن ہو. اگر آپ کا خیال یہ کہ شخصیات اپنے اداروں سے اتنی زیادہ تگڑی ہیں کہ وہ ادارے کو اعتماد میں لیے بغیر اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں؟ تو یہ تو دوسرے الزام سے بھی زیادہ خطرناک الزام ہے. دیکھیں اب خان صاحب نے جو نام لیا ہے اس کی پہلے الزام سے بھی زیادہ سپریم خطرناک کورٹ میں ہوگی نا. دیکھیں ادارے سے، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ادارہ بہت اہم ہے، لیکن جو انہوں نے سوال اٹھایا اس کی انویسٹیگیشن آپ اور میں تو نہیں کریں گے نا، سپریم کورٹ کے نیچے ہوگی، کسی مستند فورم کے نیچے ہوگی. اور جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے کہ جوڈیشری سے لڑائی ہے، کیا لڑائی ہے؟ کسی جج سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ قانون آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکشن کے لیے آپ اس کو جب تک اٹھا رہے ہیں، یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ صاف شفاف الیکشن ہو. تو بھائی صاف شفاف تو تب ہوگا جب آپ الیکشن کی طرف جائیں گے. آپ ہمیں الیکشن کا نام لیتے ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ ادھر سے سارے بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. الیکشن کا نام لے PDM کافور، PDM غائب. تو اس کا تو ہمارے پاس ایک تاثر یہ بھی ہے، ایک تاثر ہے کہ جو ہی توشہ خانے کا کیس ایکٹیو ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سزا ہو سکتی ہے تو ساتھ ہی آپ یہ کچھ افسروں کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. توشہ خانے کا ان افسروں کے ساتھ کیا تعلق ہے سر؟ دیکھیں توشہ خانہ تو ان کے گلے پڑ گیا حکومت کے، جو انہیں توشہ خانہ کیا، ان کے خلاف اب ان کو پکڑ کے لے جائیں. یہ توشہ خانہ پہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو پکڑ کے لے جائیں، یہ نہیں کریں. ڈاکٹر صاحب کی بات سنا. صاحب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ عمران خان صاحب کی عادت ہے جو میں نے کہا کہ وہ
جھوٹے اور بے بنیاد الزامات پہلے سیاسی شخصیات پہ، اداروں پہ، اب نام لے کے اداروں کے افسران پہ بھی، سینئر ترین افسران پہ وہ الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کی وجوہات جو ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا ہوتا ہے تو کبھی وہ کہتے ہیں جناب کہ 3 مہینے میں میرا زخم ٹھیک نہیں ہوا. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے، آج اگر سوموار کا دن ہے تو اگلے سوموار کو وہ ٹانکے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی یہ 8 دن کا ٹوٹل پیریڈ ہوتا ہے. اللہ کی ذات زخم جوڑ دیتے ہیں اور وہ ٹانکے کھول دیے جاتے ہیں. یہ میڈیکلی میں آپ کو ایک پروون فیکٹ بتا رہا ہوں. 4 ماہ تک وہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہوئی، چلیں جی نہیں ہوئی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب دوبارہ جب انہیں عدالتوں میں پیشیوں کا سامنا ہے تو وہ یہ آپ یہ کہیں کہ میں سے ڈرامہ کہوں، ناٹک کہوں، کیا کہوں کہ دوبارہ ٹانگ بھی خراب ہو رہی ہے، پلس اپنے جانی جو ان کو خطرہ ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، اس میں اتنے ہائی پروفائل لوگوں پہ الزام لگا کے وہ کوشش کریں گے کہ میں عدالتی کارروائیوں سے بچ سکوں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. بچنا چاہتے ہیں وہ عدالتی کارروائی سے. تو کارروائی سے تو آپ بھی بچنا چاہتے ہیں سر. میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں لندن اور گورنمنٹ آپ کی ہے. ویسے مجھے اس چیز کی بڑی افسوس ہے کہ 1 سال آپ کی گورنمنٹ میں اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لا سکے تو میرا خیال آپ میاں نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہے کہ جس نے احتساب عدالت کی 165 پیشیاں بھگتی ہیں. ان 165 پیشیاں میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور صبح 2 بجے وہ شخص لاہور سے چلتا تھا اور یہاں اسلام آباد آگے پیشی بھگتا تھا اور ہفتے میں 5 یا 6 پیشیاں بغیر کسی اس میں آپ یہ کہیں کہ انہیں کوئی ٹائم نہیں دیتا تھا کہ جی آپ کو چلیں جی آج ایک پیشی 10 دن بعد دوسری پیشی. یہ پیشیاں بھگتی ہیں اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں جہاں میاں صاحب عدالتوں کا سامنا نہیں کیا. اب بھی تو میاں صاحب کو یہی عدالتیں بلا رہی ہیں نا سر، اور گورنمنٹ بھی آپ کی ہے. اچھا اب جو عدالتیں بلا رہی ہیں اپنی گورنمنٹ میں اگر اپنے لیڈر کو نہیں لا سکتے تو کس کی گورنمنٹ میں؟ آپ نے میرا خیال ہے چند دن پہلے میرا ایک پروگرام تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ، شاید آپ نے وہ نہیں دیکھا، میں اس کا کلپ آپ کو بھیجوں گا، وہ دیکھیے گا. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو پورا ایک محاذ بنایا گیا، ان کے کیسز کو جو مینیپولیٹ کیا گیا، جو ہے نا وہ تمام ڈیٹیل ساری باتیں مان صدیقی صاحب نے اس پروگرام میں دی ہے. ساری باتیں کس طرح بینچ بنایا ایک سوال کا جواب دے، کس طرح پریشرائز کیا گیا، اور وہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ بھی کنونس ہوں گے کہ نواز شریف کے خلاف جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ دباؤ کے نتیجے میں تھے، ایک سوال کا جواب غلط تھے. ایک سوال کا جواب ان پہ کوئی فیکٹس سر ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ کی گورنمنٹ ہے نا، اگر آپ اپنی حکومت میں میاں نواز شریف کو واپس نہیں لا سکے تو پھر آپ کسی کی گورنمنٹ میں نہیں لا سکے. میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور ضرور آئیں گے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، تاریخ تو شاید میں آپ کو بھی اگر مجھے پتہ بھی ہوگی تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اگلا الیکشن میاں نواز شریف صاحب پارٹی کو لیڈ کریں گے پاکستان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تاریخیں سر بہت زیادہ وہ جاوید لطیف صاحب نے بہت زیادہ دی ہیں، اور ایاز صادق صاحب تو بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میری ہنسی ہے آپ اس سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس ہنسی کو بھی 2 سال گزر چکے ہیں. پہلے چھوٹ سو بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصہ 6 مئی کو چینی وزیر خارجہ پاکستان کے اندر موجود تھے. انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج دیا، اور وہ میسج بڑا کلیئر اور لاؤڈ ہے، اور اس میسج پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. میسج یہ دیا گیا کہ آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا کریں، اور یہ وہ ریڈنگ ہے جو دور سے بیٹھ کے ملک پاکستان کے بارے میں اس کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. تو میرا بھی خیال یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان کے اندر نہ سماجی استحکام آ سکتا ہے، نہ انصاف کا استحکام آ سکتا ہے، اور نہ ہی امن و امان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی معاشی استحکام ہو سکتا ہے. اور سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جب ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں، جب سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں، جب قوم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہو، تو پھر وہ قوم کہیں نہیں جاتی. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے ترقی کرنا ہے، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی استحکام پیدا کریں. اس سے سارے استحکام پیدا ہوں گے اور پھر ہی ملک چل سکے گا. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا کہ جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ سے بھی لڑ رہا ہے، پھر وہ اپنے اندر بھی لڑ رہا ہے، پھر وہ ہر معاملے میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے. تو اتنی لڑائیوں کے بعد ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.